قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 55 میں سورۃ الانشقاق آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 25 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل الذین کفروا یکذبون. کلمت بل میں یہاں شروعات میں با پہ زبر ہے تو ہمیں با کو زبر سے ادا کرنا ہے. لام کے نیچے زیر ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے اور اسے زیر سے ادا کریں گے. کلمت الذین میں یہاں لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. پھر حرف دال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت کفروا میں را پہ پیش ہے تو ہمیں را کو تفخیم سے ادا کرنا ہے، مطلب اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت یکذبون میں یہاں بھی حرف دال پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں دال کو پڑھنا ہے. آخری میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں آخری میں نون کو ظاہر کرنا ہے. بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون. یہاں لفظ الجلالہ ہے کلمت اللہ. یہاں لفظ الجلالہ کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب حرف الواو پہ زبر ہے، جو کہ ایک عام قاعدہ ہے کہ لفظ الجلالہ سے پہلے حرف پہ زبر ہو یا پیش ہو یا لفظ الجلالہ سے آیت شروع ہوتی ہے تو ہمیں اسے تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے زیر ہو تو ہم لفظ الجلالہ کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے، مطلب ترقیق سے. آخری میں ہاں پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت اعلمو کی شروعات میں یہاں حمزت قطع ہے، ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے. حرف العین پہ جزم ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے اور ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں میم پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت یوعون میں یہاں یا پہ پیش ہے لہذا اس کا دھیان رہے. حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور اسے پیش سے پڑھیں گے. واللہ اعلم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم. کلمت فبشرہم یہاں شین پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں شین کو پڑھنا ہے. شین کو ہم زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا کریں گے، جو کہ را پہ جزم ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم اس کو ہلکی آواز سے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب شین کے نیچے زیر ہے. حرف الہا پہ بھی پیش ہے تو ہمیں ہاں کو پیش سے ادا کرنا ہے. آخری میں میم ساکن ہے. پھر حرف الباء آتا ہے کلمت بعذاب میں. یہاں حکم ہے اخفاء شفوی. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں میم کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. فبشرہم بعذاب. کلمت بعذاب میں با کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. دال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے پڑھیں گے. آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الالف آتا ہے کلمت علیم میں، جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کے ادائیگی نون ساکن ہوتی ہے اور حرف الالف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. بعذاب علیم. کلمت علیم کی شروعات میں حمزت قطع ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں میم کے نیچے تنوین زیر ہے اور پھر حرف الالف آتا ہے کلمت الا میں دوسری والی آیت میں. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھے تو یہاں بھی حکم ہوگا اظہار، تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. علیم الا.
لیکن ہم کلمت علیم پہ رکتے ہیں تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. کلمت الا میں یہاں لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے. کلمت عاملوں میں بھی یہاں حرف العین کا دھیان رہے. کلمت الصالحات میں صاد پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں صاد کو پڑھنا ہے، اور اسے تفخیم سے بھی، مطلب بھاری آواز میں، کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے، جو کہ یہاں کھڑا زبر ہے، یہاں مد طبیعی ہے. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. یہ مد سے پہلے حرف الصاد ہے. مد اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم اور ترقیق میں، تو ہم یہاں حرف الصاد کو اور مد کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے. الصالحات، یہاں حرف الحا ہے، ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت لہم کے آخری میں یہاں میم ساکن ہے. یہاں حکم ہے اظہار شفوی، ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. کلمت اجرن میں شروعات میں حمزہ قطع ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. جیم پہ جزم ہے، یہاں جیم کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. اجرن جو کہ را پہ تنوین پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف الغین آتا ہے کلمت غیر میں، تو یہاں حکم ہوا اظہار، ہم یہ تنوین کو ظاہر کریں گے اور نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. اجر غیر، کلمت غیر میں یہاں حرف الغین ہے، غین کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے، جو کہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں اسے تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں را پہ پیش ہے تو یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت ممنون میں جو کہ میم پہ جزم ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہم نون کو ظاہر کریں گے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اب آپ سورۃ الانشقاق کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. آج کا درس ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.